اور ایمانی بھائیوں اور عزیز بچوں، اور اگر میری آواز ہماری ماں و بہنوں تک پہنچ رہی ہو تو میں ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پر اس لیے جمع کیا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی پہچان ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو تازہ کریں۔ یہ مدرسوں کے جلسے کوئی رسم نہیں ہے کہ سالانہ ان کو پورا کر لیا جائے، یہ ایک امانت ہے اور ایک ذمہ داری ہے، اور آپ حضرات حقیقت میں یہاں اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ یہاں سے کوئی سبق آپ کو دیا جائے جو کم از کم سال بھر کے لیے کافی ہو، اور پھر آپ ہر سال یہاں آئیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اور یہ طریقہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا، اور سب سے بڑھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ گاہے گاہے وہی بات فرماتے تھے کہ آؤ بھائی اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ یہ ایمان کی تازگی اس لیے ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب گرد و غبار زیادہ ہو اور موسم اچھا نہ ہو تو بار بار گرد جمتی ہے، چاہے کتنی صاف چیز ہو، آپ اس کو بار بار صاف کریں گے پھر وہ گرد آلود ہو جائے گی۔ جو مکانات سڑکوں کے کنارے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ مسحریوں کو صاف کرتے ہیں، الماریوں کو صاف کرتے ہیں، زمین پہ پوچھا لگاتے ہیں، لیکن وہ گرد بار بار جمتی ہے۔ آج ہم لوگ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس وقت ایک ایسا گرد و غبار، کیا میں کیا کہوں، ایک طوفان ہے، اور طوفان بھی ایسا کہ مٹی بھرا ہوا، بلکہ مٹی کیا بھرا ہوا، زہر آلود طوفان ہے۔ ایسا طوفان ہے کہ جس سے ہماری زندگی خطرے میں ہے، جس سے ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اور زندگی کی کیا قیمت ہے اگر ایمان نہ ہو؟ اگر زندگی 1000 بار خطرے میں پڑ جائے تو اس کی سچ میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں کہ اس کی وہ قیمت نہیں ہے، وہ خطرہ نہیں ہے اتنا بڑا، جتنا بڑا خطرہ اس وقت ہے جب ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ تو بھائیوں، یہ بار بار جو گرد و غبار جمتی ہے ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر، اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ حقیقت میں اسی گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ گرد و غبار اس وقت ایسی ہے اور ایسے خطرناک قسم کے زہر آلود طوفان چل رہے ہیں کہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے مسئلہ ہے۔ اس وقت ایک انتشار کی فضا ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید ہی ایسی صورتحال سے اس ملک کو سامنا کرنا پڑا ہو، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو پوری دنیا ایک عجیب انتشار کے عالم میں ہے۔ ان حالات میں میں یہ آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی ہے، جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ آپ یاد رکھیے، یہ فرق ہے، ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے۔ ان کو کبھی آزاد نہیں چھوڑا گیا، ان کو ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا، ہنسنے بولنے کا طریقہ بتایا گیا، کھانے پینے کا طریقہ بتایا گیا، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اپنے تعلق والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یہاں تک اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، جانوروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، ہمیں سب کچھ بتایا گیا۔ ہمیں بتایا گیا، خاص طور سے یہ بات کہی گئی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہمارے سماج کی بڑی خرابی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہمیں جس طرح اپنے گھر والوں کا خیال کرنا چاہیے وہاں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اس لیے کہ تمہاری ذمہ دار ہیں، وہ تمہارا خیال رکھتی ہیں، وہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، تمہارے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔
ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ کے جو اخلاق اور برتاؤ کی اعلیٰ مثالیں ہیں، شاید اس کی مثال دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعد ارشاد فرمائی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ باتیں کر رہے ہیں، ہنسی دل لگی کی باتیں بھی ہو رہی، لیکن اذان کی آواز آئی آپ اس طرح کھڑے ہو کر چلے جاتے تھے جیسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یہ توازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی، یہ تاکید جو آپ نے فرمائی اپنی طرف سے نہیں فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور بار بار یہ ہدایت فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا بار بار ان کے ہدایت فرمانے سے مجھے خیال ہوا کہ شاید پڑوسی کو اب وراثت میں شریک کیا جائے گا، لیکن اللہ کا یہ حکم آیا، قرآن مجید میں آیتیں اتری، اس میں پورا نظام ہمیں بتایا گیا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کتنا اس کے لڑکے کو ملے گا، کتنا اس کی لڑکی کو ملے گا، اور اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کیا حق ہے، اگر بیوی زندہ ہے تو اس کا کیا حق ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا اور شوہر زندہ ہے تو اس کا کیا حق ہے۔ پوری تفصیل ہمیں قرآن مجید نے بتائی اور وراثت کا پورا نظام سمجھایا۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام زندگی دیا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں جو ہمیں کہا گیا اور سکھایا گیا اس کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے؟ اگر کوئی ہمارا پڑوسی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیچارہ ضرورت مند ایسا ہے کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں کھانے کا انتظام کریں، ہم اس کے علاج کا انتظام کریں، ہم اس کی جا کر تیمارداری کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ارشاد فرمائیں اس میں یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اپنے بندے سے کہے گا اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ اخلاق ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں اور ہمیں ایک پوری زندگی کا نظام بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان میں آ جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو سمجھو، ایمان کی زندگی کو دیکھو، جو زندگی صحابہ نے گزاری، جو زندگی سلف نے گزاری، جو زندگی مشائخ اور اولیاء نے گزاری، اور وہ زندگی ہمارے لیے ایک ایسا مبارک نمونہ ہے کہ اگر اس نمونے کو ہم اختیار کریں تو یقیناً یہ زندگی ایک روشنی ہے، ایک ہدایت کا سامان ہے۔ ہم حقیقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسے روایتی جلسے نہیں ہیں، یہ ایک پیغام ہے، اس میں گویا کہ ایک امانت ہے جو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ یہ قرآن کی امانت ہے، قرآن کے پیغام کی امانت ہے، یہ حدیث کی امانت ہے، سیرت کی امانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زندگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر امت کو ہدایت فرماتا ہے اے ایمان والو سیرت رسول کے اختیار کرو، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔
آپ کی زندگی کیا تھی، میں نے عرض کیا آپ کا کیا طریقہ تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا۔ میں کوئی بہت سے واقعات نہیں سنانا چاہتا، نہ اس کا موقع ہے نہ وقت ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر جبکہ آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر اور مسلح لشکر تھا، آپ چاہتے تو وہ مکہ جس نے آپ کو نکالا اور مکے کے وہ رہنے والے اور آپ کے دشمن اور صحابہ کے دشمن جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موقع ایسا نہیں رہا جو ستایا نہ ہو، جنہوں نے مدینہ طیبہ پر بار بار چڑھائی کی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی، وہ سارے دشمن موجود تھے اور آپ چاہتے تو اعلان ہو جاتا آج سب کی چھٹی کر دی جائیں اور جہاں تک ہو سکے خون ریزی کی جائے، اور یہ ہوا ہے، تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں۔ یہ یہودیوں نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا انہوں نے خود لکھا ہے، یہ اتنا خون بہایا ان ظالموں نے کہ لگتا تھا خون کی ندیاں بہ گئیں، اور یہ ان تاریخ کے حقیقت ہے کہ گھوڑے اس وقت جو تھے ان کے گھٹنے تک، بعض تاریخی روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ ان کے گھٹنے تک خون بہنے لگا، اور بعضوں میں ہے کہ گویا کہ اس قدر خون بہا کہ لگتا تھا کہ ندیاں بہ رہی ہیں۔ یہ ظلم کی داستانیں ایک مرتبہ نہیں 1000 بار دہرائی گئیں۔ آپ جنگ عظیم کو دیکھیے، چاہے وہ پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو، اس میں لاکھوں نہیں 1-1 کروڑ لوگ مارے گئے، اور اس سے پہلے دیکھیے جب اسپین میں مسلمانوں کو مٹایا گیا، ایک بادشاہ نے ایک وقت میں 5 لاکھ مسلمانوں کو زندہ جلایا۔ لیکن آپ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو وہ سارے دشمن جو آپ کے سامنے تھے آپ سب کے سر قلم کروا دیتے۔ لیکن کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، وہ جو کچھ بھی ہو لیکن مزاج شناس تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا اخن کریم لأخن کریم، ایک شریف بھائی جیسے بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے آپ ایسے ہی سلوک کریں گے۔ آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی دارو گیر نہیں، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس کو معاف کیا جا رہا ہے، خون کے لینے والے، جانوں کو بالکل ختم کر دینے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، گھروں سے نکالنے والے، وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے ان کو وہاں مجبور کر کے جانا پڑا، مجبور ہو کر جانا پڑا مدینہ طیبہ، اور انہی لوگوں نے نکالا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پہ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور بھی درجنوں واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ نمونہ ہے ہماری زندگی کا۔ اور کون کہتا ہے کہ نمونہ؟ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن مجید پر عمل کر لینا کافی ہے، ہمارے لیے سیرت کی کیا حیثیت ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب تک سیرت پر عمل نہیں ہوگا، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سامنے نہیں ہوگی، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن پر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ خود قرآن مجید نے درجنوں جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی بات مانو گے تو راستہ ملے گا، اور اگر نبی کے راستے سے ہٹو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور کئی جگہ یہ بات فرمایا کہ جو نبی کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے آپ کے قلب اطہر پر، اور آپ اس زبان مبارک سے وہ باتیں واضح فرماتے ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے آپ پر کتاب ہدایت ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول دیں، واضح کر دیں وہ احکامات کہ جو بعض مرتبہ ہو سکتا ہے سمجھنے والا نہ سمجھے۔ آپ نے قرآن مجید کے ان تمام احکامات کو امت کے سامنے اس طرح کھول کر بیان کر دیا کہ دودھ کا دودھ ہو گیا، سامنے آ گیا، اور سارے حقائق سامنے آ گئے۔ اب کسی کے سامنے کوئی چیز پردہ خفا میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بہت ساری وہ باتیں جو صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں تھیں آپ نے حدیثوں میں ان کو ارشاد فرمایا۔ اور آپ کی سیرت ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے، ایسی روشنی ہے جو ہماری زندگی کے لیے شاہ کلید ہے کہ جو اس کو اختیار کرے گا اس کے لیے سارے تالے کھل جائیں گے، وہ کامیابی کے منزلوں تک پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ یہ قرآنی مجلس کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ قرآنی مجلس
حقیقت میں سیرت کی مجلس ہے، ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و سیرت ہماری زندگی کے لیے ایسی دو بنیادیں ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو ہماری زندگی نمونے کی بن جائے، اور اگر دیکھے لوگ ہمیں ہماری زندگی پر وہ نظر ڈالیں تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں شاید دنیا میں بہار آ جائے۔ آج دنیا اسی کی منتظر ہے کہ ہم یہ نمونہ اختیار کریں اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید میں یہی بات بار بار کہی گئی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اسلام عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، تم دھوکے میں نہ رہنا کہ ہمارے لیے مسلمان ہو جانا کافی ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے بس کام ہو گیا۔ آپ یاد رکھیں یہ تنہا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم قرآن مجید کو نہ سمجھیں، جب تک کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کریں، اور جب تک کہ شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کو ہم نہ سمجھیں اور علماء سے آ کر نہ پوچھیں جو حقیقت میں نائبین رسول ہیں، اللہ ان کے اندر وہ صفات پیدا فرمائے جو صفات نائبین رسول میں ہوتی ہیں، آپ ان سے معلوم کریں کہ شریعت کیا کہتی ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب تک کہ اپنی زندگی کو اس فرق کے ساتھ ہم نہیں گزاریں گے اور پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے، اس وقت تک ہم کامیابی کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اور اگر اپنی زندگی ہم تقوی کی شاہراہ پہ ڈالیں گے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم خدا کا ڈر پیدا کر لو، تقوی کی زندگی پیدا کر لو، اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ تمہیں دنیا میں لوگ دیکھیں گے، تمہاری اتباع کریں گے، تمہارے راستے پر چلیں گے، تم سے مانگیں گے۔ اللہ نے تمہیں دینے کے لیے پیدا کیا، تم اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لے آؤ، اپنے مقام کو پہچان کر، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر، اور یہ امانت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس امانت کی قدر کر کے اپنی زندگی میں اس کو ڈھال کر تم ایسی زندگی اختیار کرو کہ لوگ تم سے آ کر پوچھیں یہ اخلاق کہاں سے ملے، یہ زندگی کہاں سے ملی، یہ تمہیں جو راستہ ملا یہ راستہ کہاں سے ملا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری چیزیں دی ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں مدرسوں سے ملتی ہیں۔ یہ مدرسے کیا ہیں؟ یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں سے امانت تقسیم ہوتی ہے، وہ دولت تقسیم ہوتی ہے جو دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے ہمیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا امین بنایا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کو دوسروں تک منتقل کریں، ان تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ امانت قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہے اور سیرت سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے۔ قرآن مجید میں جو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو شاید ہم نہ سمجھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف کیا۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، قرآن مجید میں روزے کا حکم ہے، قرآن مجید میں حج کا حکم ہے، قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن اس کی ساری تفصیلات ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے وہ تفصیلات ہمیں معلوم نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے، نہ ہم روزہ رکھ سکتے تھے، نہ ہم صحیح زکوٰۃ دے سکتے تھے، نہ حج کا طریقہ ہم کو پتہ چلتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو کھولا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی اس شاہراہ پر اپنے آپ کو ہمیں چلانا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایک شاہراہ ہے اور دونوں طرف دیوار ہے اور اس پہ جگہ جگہ دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس شاہراہ پر چلنے والا چل رہا ہے اور داعی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو سامنے منزل ہے، وہی تمہاری منزل ہے، سیدھے چلتے چلے جاؤ، دائیں بائیں مت ہونا۔ لیکن چلنے والا سوچتا ہے دیکھے پردے کے پیچھے کیا ہے، وہ پردہ ہٹاتا ہے، دیکھتا ہے باغ ہے، بہت خوبصورت پھول ہیں اور پھل ہیں، وہ اندر جاتا ہے اور چلتے 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 اس میں ایسا مست ہوتا ہے، ایسا محو ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ آگے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے جہنم ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی رنگ رلیاں اور یہاں کی عیش و عشرت حقیقت میں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو خوشگوار چیزوں سے، مکارہ سے، شدائد سے گھیرا گیا، اور جہنم کو خواہشات نفس سے گھیرا گیا۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قرآنی راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ خیر کا راستہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور ان مدارس میں اسی راستے پر چلایا جاتا ہے، اسی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہی اخلاق سکھائے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے،
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہاں تک اپنے دشمنوں کے ساتھ. کہ انسانیت کی جو سزا لگائی جاتی ہے یہ سزا کوئی نئی سزا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اس کی، اور قرآن مجید ہم کو اس کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ انسانی بھائی تمہارے، ان کو دیکھو اور تمہارے یہاں دکھ پیدا ہو. اگر یہ غلط راستے پر ہو تو تمہیں دکھ ہو کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. اگر ان کو تم دنیا کے اعتبار سے بھی تکلیف میں دیکھو تو تمہیں دکھ ہو، اور ان کو تکلیف میں تمہیں دیکھو تو ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو میرے دوستو بھائیو، یہ پورا ایک مجموعہ ہے، یہ خوبصورت گلدستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سجا کر دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب اس گلدستے کو سلامت رکھیں، اس کے ایک ایک پھول کی حفاظت کریں، کوئی بات ہمارے یہاں سے نکلنے نہ پائے. حدیث میں جو کہا گیا کہ شراب کیا ہے، اس کو جماع الاسم کہا گیا، یہ ہزار برائیوں کی اور گناہوں کی جڑ ہے. یہ نشہ چاہے شراب کی شکل میں ہو اور چاہے اور بھنگ کی شکل میں ہو، اور نئی نئی شکلیں پیدا ہو گئیں اور اس کا غلط استعمال کر کے لوگ نشہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ہمیں تباہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں. یہ آج موبائل کا نشہ، یہ بھی کسی نشے سے کم نہیں ہے. اس میں آدمی ایسی لت میں پڑتا ہے کہ نمازوں کا ہوش نہیں رہتا، حقوق کی ادائیگی کا ہوش نہیں رہتا. آج لڑکیوں کا حال کیا ہے، موبائل لیے بیٹھی ہیں، ماں کہتی ہے مہمان آئے ذرا چائے بنا لاؤ، تو بیٹی کہتی ہے اماں تم بنا لو، میں تو ایک بہت اہم گیم کھیل رہی ہوں، یا کوئی بڑا کوئی پروگرام ہے، دل لگ گیا اس میں، اور ایسا لگا کہ آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن موبائل سے الگ نہیں ہو سکتا. اور آج تو اسکولوں میں اور کالجوں میں اور مدرسوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اگر آپ کہیں کہ موبائل کی اجازت نہیں تو ہو سکتا ہے طالب علم کہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، بغیر موبائل کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ نشہ ہے جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے. یہ ہمارے سماج کو بگاڑنے والی باتیں ہیں. میرے دوستوں اور بھائی، آپ طے کرو کہ یہ آپ کو یہاں پیغام دیا جا رہا ہے، یہ جلسہ آپ کو صدا دے رہا ہے، آپ کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے دماغوں پر دستک دے رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی مرضی کو دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے کو دیکھو، نورانی راستے کو دیکھو. ظلمتوں سے بچو، تاریکیوں سے بچو، غلط کاموں سے بچو، رشوت سے بچو، سود سے بچو، اور نکاح میں فضول خرچیوں سے بچو، اور تمام غلط کاموں سے بچو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتن ایسرہ مغونتن، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. ہمارا کیا حال ہے، خوب خرچ کرتے ہیں، اپنی شان بگھارتے ہیں. میرے دوستو، نکاح میں برکت کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے، یہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، سیرت کی باتیں، اور یہی ان جلسوں کا پیغام ہے. میں الحمدللہ یہاں حاضر ہوا، مجھے بڑی مسرت ہے الحمدللہ یہاں آپ کے ایمان کو دیکھ کر، آپ کے جذبے کو دیکھ کر، مدرسے کے ذمہ داروں کے ان کی محنتوں کو الحمدللہ دیکھ کر مجھے خوشی ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت کرے. الحمدللہ بڑی تعداد میں طلبہ جو فارغ ہوئے ہیں، جنہوں نے حفظ کیا ہے، اور دوسرے انہوں نے یہاں جو بہت سے کورسز کیے، ان کے لیے یہاں دستار ہے، دستار باندھی جائے گی. ایک علامت ہے یہ. اللہ تعالیٰ دستار دلوں پر باندھ دے، دماغوں پر باندھ دے، کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو کہ اللہ نے دستار ہمارے سروں پر باندھی، اللہ نے ایک امانت دے دی. اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے، ہمیں نمونہ بننا ہے، ہمیں نمائندہ بننا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں سے آئے ہیں، وہ یہ پیغام لے کر کے جائیں. ہمیں حضور کا نمونہ سامنے رکھنا ہے، قرآن کا نمونہ سامنے رکھنا ہے. یہی جلسے میں پیغام ملا، اور یہی حقیقت میں سوغات ہے. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں جلسہ ختم ہوگا، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ جلسہ ختم ہوا. جلسہ ختم ہوگا لیکن آپ کا کام شروع ہوگا، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ. آج کے اس دور میں جبکہ ہمارے سامنے خطرات ہیں، جبکہ جگہ جگہ ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو یہ سب خطرے کی بات ہے. اگر آپ نے یہاں سے جو باتیں کہی گئیں وہ باتیں لے کر آپ یہاں سے گئے تو آپ کا آنا مبارک، آپ کا جانا مبارک. اپنی زندگی کو دیکھیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، اور حضور پاک علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے اس کو اپنے لیے نمونہ بنائیے. ہر اعتبار سے
ظاہر میں بھی باطن میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اپنے مدرسوں میں بھی اور اپنے بازاروں میں بھی، کاروبار میں بھی اور اپنے سفروں میں بھی جو اخلاق کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ نمونے کی تعلیم ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔ یہی معیار ہے، یہی نمونہ ہے، یہی اسوہ کاملہ اور اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑی سوغات ہے اور لے جانے والی بات ہے۔ اگر آپ نے تحفہ لیا، آپ اس تحفے کے ساتھ گئے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی میں کیسی روشنی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اثرات کس طرح محسوس کیے جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جلسہ مفید ہوگا، مبارک ہوگا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گا اور آج بھی جاری رہے گا۔ بڑے بڑے علماء ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ان کی بات ہوگی۔ میں یہاں حاضر ہوا اپنی سعادت سمجھ کر، دین کے پروگراموں میں اور دین کے کاموں میں کسی بھی حیثیت سے شرکت ہو، یہ باعث برکت و سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہمارے حق میں بھی خیر کا ذریعہ بنائے اور آپ حضرات کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا اور اصلاح کا، ہم سب کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، اللہ نے ان حضرات کو توفیق دی ہے کہ الحمدللہ یہاں چراغ روشن ہے اور روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اس کی روشنی کو اور زیادہ تیز کرے اور اس کی حفاظت کرے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے لگے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان چراغوں کو انشاءاللہ بجھا نہیں سکتی۔ اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے اور آپ حضرات کی مدد کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔